پتہ نہیں آپ اس پریشر کو سسٹین کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ وہ ویلیو ایڈڈ کی طرف آپ جائیں گے. دا کوشچن از کہ فوڈ انفلیشن پہ آپ کا کیا میجر ہے ان دا شارٹ, کیونکہ آپ کے زیادہ تر اسٹریٹجی جو ہے لانگ ٹرم ہے, تو فوڈ انفلیشن از اے بگ چیلنج ایٹ دا مومنٹ. اینڈ مائی سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایف بی آر. ایف بی آر میں ریفارمز نہیں ہو رہے ہیں, اینڈ دیر از اے اسٹیٹس کو ان دا ایف بی آر, اور ریفارمز کو نہیں ہونے دیا جا رہا ہے, اور ایک سلیکٹو مائنڈ سیٹ وہاں پہ ہے, اور وہ ان چیزوں کو بلاک کر رہے ہیں اور ریفارمز کو. تو واٹ از یور اسٹریٹجی آن ریفارمز کہ اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ تھینک یو. جی آئی تھنک دونوں ریلیونٹ اور بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. پہلا یہ فوڈ انفلیشن دیکھیں, پہلی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ایگریکلچر پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا میڈیم لانگ ٹرم میں آپ فوڈ سفیشینٹ نہیں ہوں گے, تو آپ انٹرنیشنل پرائسز کی ویگریز پہ رہیں گے, وہاں اتار چڑھاؤ جب ہوگا وہ آپ کو افیکٹ کرے گا. تو وہ آپ پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلیں, وہ تو آپ میڈیم ٹرم کی بات کر رہے ہیں, لانگ ٹرم کی. میں میڈیم ٹرم لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس دفعہ ہم اتنے انسینٹیو ان کو دیں کہ اس دفعہ 4 کراپس اگر بہتر ہوئی ہیں تو کاٹن اگر بہتر ہو جائے اس دفعہ, اور یہ جو آج 27 ملین ٹن ہم نے ویٹ کیا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو 30 ملین ٹن کیوں نہ کر لیں؟ تو یہ تو 1-2 سال کے اندر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہماری اس وقت جو ہے پرائس ایکسپلائٹیشن جو ہے مڈل مین بہت کر رہا ہے. میں جب آیا تو میں نے ان کو پی بی ایس کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ فارمر کو کیا پیسے ملتے ہیں, ایک فرض کرو کلو اس کے یہ پیاز کے ہول سیل میں کتنے پہ بکتا ہے اور ریٹیل میں کتنے پہ بکتا ہے, اور مجھے جو 35 شہر ہیں اس میں پورا بتائیں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے اس پہ پہلے ہی کام کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ 4 روپے جو ہے جیکب آباد سے اگر چلتا ہے, اور کسی وقت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, ہارویسٹ کس وقت ہوتا ہے, اس کا موسم کیسے ہوتا ہے, تو اور جا کے بکتا ہے 30 سے 35 روپے پہ ریٹیلر کے پاس. ہول سیلر کے پاس وہی چیز 20 روپے پہ بکتی ہے. اندازہ کریں 500% جو ہے وہ 4 روپے سے 20 روپے جو ہے ہول سیلر تک چکا ہے. یہ جو ہے یہ ہماری نالائکی ہے, ایڈمنسٹریٹو نالائکی ہے کہ اس کو 4 روپے, اس کا مطلب ایکسپلائٹ ہو رہا ہے ہمارا جو فارمر ہے. لیکن پھر ہمارا ریٹیلر جو ریٹیل کا کسٹمر ہے وہ بھی ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ درمیان والا 400% 500% کھا رہا ہے. تو اس ساری چیز کو کرنے کے لیے ہمیں یہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسز, کولڈ سٹوریجز وغیرہ وہ لانے پڑیں گے, اور یہ سسٹم ایک بنانا پڑے گا جس کے بیچ میں یہ فارمر کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, وہ جا کے وہی چیزیں کموڈیٹی ویئر ہاؤس میں دے دے, وہی پھر جہاں جہاں ضرورت ہو وہ اس منڈیوں میں چلا جائے. ایک دوسرا, ہمارا جو فارمر ہے اس کو انیبل کریں کہ وہ اپنی جو پروڈیوس ہے وہ ان لوگوں کو نہ بیچے, وہ سیدھا ہول سیل مارکیٹ میں جائے. اس کا مطلب ہول سیل مارکیٹس ہمیں بڑھانی پڑیں گی. اس کا مطلب ہے ہمیں یہ جو چیز ہے, یہ چین جو ہے, اس کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا اور ایڈمنسٹریٹولی بھی کرنا پڑے گا. آج یہ جو ہماری ڈسٹرکٹس ہیں, ایڈیشنل جو ڈپٹی کمشنرز وغیرہ ہے, دے آر سپوز ٹو ریگولیٹ دس, نہیں ہو رہا. تو ہم اس میں بالکل ایک میجر ایفرٹ کر رہے ہیں گڈ گورننس کی, اور ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ ہوں گے جو یہ ساری چیز دیکھیں گے اور ان کو بتائیں گے ایڈیشنل کمشنرز, ڈپٹی کمشنر کہ یہ یہاں کوتاہی ہو رہی ہے, منڈی صحیح نہیں چل رہی, یہ بالکل یہاں کے بیچ میں جو اپنا ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, یہ ٹرانسپورٹیشن کے مد کے بیچ میں 2% جو ہے پیسے لے رہے ہیں. پیاز والا کیا کہہ رہا تھا, وہ جی میں اتنی دور سے جو پیاز لاتا ہوں تو میری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے ٹرک کی, تو اس کو پوچھا جائے تیرے ٹرک میں کتنے من آتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ تو ٹرک کی کاسٹ تیری ہے فرق جیکب آباد سے لاہور بھی آ رہی ہو. میں تو آپ کو کہ ایک ٹرک 2 لاکھ روپے کا آتا ہے, 2.5 لاکھ روپے کا آتا ہے. سو دا ویری فیکٹ از نو, دے آر ایکسپلائٹنگ. سو ایڈمنسٹریٹو ریفارمس میڈیم ٹرم جو ہے اس میں ہم یہ سائلوز بنائیں گے, کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز, اور
ایگریکلچر کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے, لیکن شارٹ ٹرم کے بیچ میں مبارک زیب ہم نے 3 4 5 کموڈیٹیز جو کہ ڈے ٹو ڈے یوز کی ہیں اس کے ہم اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کر دیں گے. اب میں نے چینی کا, آٹے کا, یہ گھی کا, یہ پیاز, یہ دالیں, ان کے اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کر دینے, اور جس مارکیٹ بیچ میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہاں جا کے فلڈ کر دیں گے. ہمارے پاس ہوں گے تو وہاں پھر اس کو اس ریٹ پہ بیچنا پڑے گا جس ریٹ پہ ہم بیچ رہے ہوں گے. سو یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں نے آپ کو بات کر دی, تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور دوسرا ایف بی آر کے ریفارمز, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریفارمز ہوں گے اور یہ سامنے آ جائیں گے آپ کے. لیکن میں آپ کو اتنا بھی, میں ابھی صرف تو مجھے تو 6 ہفتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, بڑے انہوں نے دل فشانی سے کام کیا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, میں تو آئی ایم ون آف دوز گائز جو ان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہے ہمیشہ سے. سو انشاءاللہ ان کو ٹھیک کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے. تو یہ بات, تو میں اس میں زیادہ مجھے وہ نہیں ہے, میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں ان چیزوں میں. تو انشاءاللہ میری امید یہی ہے کہ یہ نئے ہمارے عاصم صاحب آئے ہیں اور یہ باقی جو بھی لوگ لے کے آئے ہیں, انہوں نے, مجھے امید ہے کہ یہ بالکل ہماری ورکنگ ٹھیک ہوگی, انوویشن آئے گی, ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے ساتھ. ان کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کام کرے گا. جو میجر انیشیٹوز ہمارے ہیں پاس والے پہ, جو ہماری جو ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں اس میں براڈنگ کر رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور یہ ان سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ امپروو کریں گے. اور باقی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روم واز نیور بلٹ ان اے ڈے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ, آئی شوڈنٹ سے دس, بٹ یہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ اگر ایک ادارہ ٹھیک کام نہ کر رہا تو آپ اس کو بند کر دیں, نہیں کر سکتے. یہ ادارہ ایسا ہے جو ریونیو کماتا ہے آپ کے لیے. تو اس میں بہت اچھے لوگ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اچھے نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے ہم. چلیں جی نیکسٹ. Sir, we have an online participant, so we will have Mr. Ashraf Malcolm from Jio. جی جناب. یقین صاحب السلام علیکم. سر میرا چھوٹا سوال ہے کہ اس دفعہ جو اپنے ٹیکس پرپوزل ہیں اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز 7 to 7 بلین ہیں, 727 ارب روپے کے ہیں, جو کہ عام طور پر ایزی وے سمجھا جاتا ہے ٹیکس کلیکشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایل 160 ارب ہے, اور تیسری چیز کے 139 ارب کے ٹیکس بڑھایا گیا ہے, انکم ٹیکس. کیا جو 139 ارب وہی ہے جس کا آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا تھا, وہی ریز ہے؟ اور ساتھ یہ کہ اگر اتنا بڑا ہم انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کریں 727 ارب کے, تو ایف پی آر کی ٹیکس ریفارمز کہاں گئی؟ ایزی وے ہے ٹیکس بڑھانے کی, اور مہنگائی کے امپیکٹ نہیں آئے گا کیا؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا. آئی ایم ایف نے کہا, آپ نے جو نمبرز مجھے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آپ آگے ہیں, ہم نے پرسنل انکم ٹیکس کے بیچ میں تو 5 بلین بھی نہیں بڑھایا بھائی. ایک پینشنز کے اوپر ہم زیادہ, جو 5 ملین سے زیادہ کی پینشن تھی اینول وہ تھی, وہ بھی ہم نے ختم کر دی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کرے 132 بلین پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا آپ نے. وہ تو وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز سے بڑھا رہے ہیں. میں نے تو آپ کو پچھلی دفعہ کہا ہے, پچھلی پریس کانفرنس میں, کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں شروع کے بیچ میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھتے ہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں. لیکن ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس ریٹ تو نہیں بڑھایا, ہم نے جی ایس ٹی تو نہیں بڑھایا, بلکہ تھوڑا ریشنلائز ہی کر رہے ہیں, نیچے لا رہے ہیں, ٹرن اوور ٹیکس نیچے لا رہے ہیں, سارا کچھ نیچے لا رہے ہیں. اور جی ایس ٹی کو بھی کئی جگہوں پہ ہم نیچے لا رہے ہیں, جہاں ہم نے کہا الیکٹرانکلی ہم لوگ کلیکٹ کریں گے پی اوس کے تھرو, اس کا جی ایس ٹی کم کر دیں گے ہم. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیئر آف انڈائریکٹ ٹیکسز ایز اے ریشو, ایز اے پرپورشن آف دی ٹوٹل ٹیکس زیادہ ہو گیا. بالکل ہو گیا اور ہوگا. اور یہ چائنا میں ہوا ہے, یہ ترکی میں ہوا ہے. یہ شروع کے بیچ میں جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں آپ ایک اپنا ٹیکس بیس, تو شروع میں یہی اسی طریقے سے پروگریشن ہوتی ہے. چائنا میں 70-80% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس شروع میں گیا, اور پھر بعد میں جیسے انکم اسٹیبلائز ہوئی ہیں تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی. تو مجھے کوئی اس کے بیچ میں وہ نہیں ہے. میں آپ جائیں دیکھیں چائنا کے ٹیکس کیسے بڑھا تھا اور ترکی کا ٹیکس کیسے بڑھا تھا. تو سو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یو. چلیں جی نیکسٹ. مہتاب رانا, دا نیوز. مہتاب حیدر. اب حیدر جناب. سر 2 کوشچنز ہیں اور کلیریفیکیشنز ہیں بیسیکلی سر. جی. ایک تو سر اگر بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھیں, بجٹ ان بریف کو,
آپ یہ وہاں پہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے سر، اس میں آپ نے آئی ایم ایف کے کوئی 470 بلین روپیز بجٹری سپورٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، 400 بلین سے اوپر ہے. تو کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک براڈر ایگریمنٹ ہو گیا ہے جس کے بعد، چونکہ آئی ایم ایف بیلنس آف پیمنٹ کے لیے سپورٹ کرتا ہے، آپ نے بجٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا سر، یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے، ایک طرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اور اپ سرج $71 بلین کو ٹچ کر چکی ہیں، دوسری طرف پیٹرولیم لیوی آپ 610 ارب روپے کی ٹارگٹ رکھا ہے. کیا جولائی سے آپ 10 روپے کم از کم قیمتیں بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے 610 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو پیٹرولیم پرائسز بڑھانی پڑے، اور پھر انفلیشن کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، بہت ممتاز، بڑی چپتی ہوئی آپ نے سوال کیے ہیں، اور مطلب یہ لوگوں نے بھی سوال کر چکے ہیں پہلے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے سے ہم نکلے نہیں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن جاری ہے، اور اگر یہ جولائی والا جو ہے 6th ریویو ابھی نہیں ہوا تو یہ جو سپٹمبر تک جو ہے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ دونوں جو ہیں، جس طرح میں نے کل کہا، ہماری ڈیسٹنی ایک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں. جو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سٹیبلائز کریں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گرو کرتے جائیں، تو اس سے سسٹینیبل ہو جائے گی. ہمارا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، آپ جو سسٹینیبلٹی کے لیے دو ہمیں باتیں کر رہے ہیں، ایک ٹیرف بڑھا دیں اور دوسرا پرسنل انکم ٹیکس بڑھا دیں. ایک قسم سے وہ بھی 100% بڑھا دیں اور یہ بھی کوئی 45-40% بڑھا دیں. وہ ایک ہمارے لیے، ہمارے خیال میں یہ پروگریسو طریقہ نہیں ہے. ایک طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹیرفز کی بجائے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن زیادہ کریں گے، ریکوری زیادہ کریں گے، لائن لاسز کم کریں گے. ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، ہم اس کی بریدنگ سپیس کے لیے کیپیسٹی کریٹ کر دیں گے. تو آپ کا مقصد بھی پورا ہوا، ہمارا بھی پورا ہو گیا. انکم ٹیکسز کے اوپر ہم براڈننگ کریں گے. ہم جو ابھی تک انکم ٹیکس لوگ دے رہے ہیں اس کو اس پہ اور زیادہ نہیں بوجھ ڈالیں گے ہم، کیونکہ یہ بھی ایک قسم سے ریگریسو طریقہ ہے. ہم براڈننگ کر کے اور اس کے بیچ میں جس طرح الیکٹرانک طریقہ ڈیجیٹائزیشن کر کے تو ہم یہ کریں گے. تو ہمارا مقصد ایک ہی ہے. تو ہم یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اب سے لے کے جون نیکسٹ ایئر تک ہے، تو وی ول بی آن ٹریک اینڈ وی ول ریسیو دا منی وچ دے ول بی گیونگ اس. یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اور بھی ایونیوز ہیں اس وقت کہ ہم جا کے ان کو کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی ہم پیسے ریز کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نے پی ڈی ایل کی جو بات کی ہے، یہ بالکل بڑی درست بات کی ہے کہ اگر 600 ارب ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو ہمیں ہمارے اس وقت جو پڑا ہوا ہے 8-10 روپیہ پڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو تو 25-30 روپے تک جانا پڑے گا نا. تو یہ ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب ہمارا خیال ہے کہ یہ سینکشن جیسے ہی یہ ایران سے جو لفٹ ہوں گی تو وہ پروڈکشن زیادہ کریں گے اور یہ پرائسز یہاں نہیں رہیں گی، یہ نیچے آئیں گی. جیسے نیچے آئیں گی تو ہم اس کا جو امپیکٹ ہوگا تھوڑا وہ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیں گے، پہلی بات. دوسری چیز ہے کہ یہ میں ابھی پہلے کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہماری سعودی عربیہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ڈیفرڈ ٹیکس کے اوپر آئل کی، وہ ہم پھر پاس کریں گے، اور وہ جو ہے یہ اس کو انفلیشنری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں کتنی ہے، اور یہ تو بجٹ سے پہلے ہی ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ. اب ہمارا ہے کوانٹم کیا ہے اور اس کے ٹرمز کیا ہیں، وہ ہم اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ. رشاد انصاری ایکسپریس. جی مدثر علی رانا JNN TV سے. سر جی شکریہ سر. جی بولیں. سر آپ کو معلوم ہے کہ شبر زیدی صاحب نے 5500 ارب روپے کا ٹیکس ہدف رکھا تھا جو کہ حاصل نہیں ہو سکا. اب آپ نے بجٹ میں صنعتوں کو اور تاجروں کو مزید ریلیف دے دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ تاجر آلریڈی ہی ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہے نا، اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ پوائنٹ آف سیل سے بھی کوئی خاطر خواہ ابھی تک نتائج نہیں مل سکے. ایسے میں سر کیسے 5800 ارب روپے کا اتنا بڑا جو ٹارگٹس ہے وہ آپ حاصل کریں؟ دیکھیں جی، آپ پہلے تو assumptions کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس طرح ہم ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے خاطر خواہ نہیں ہو رہے. آپ کو کیسے پتہ نہیں خاطر خواہ نہیں ہو رہی؟ میں نے تو ارے بھائی میں نے کہا پہلے ابھی صرف 10,000 کو کیا ہے تو 150 ارب روپے کی سیل جو ہے ہم نے نیٹ کر لی. میں نے کہا ہے آپ کو کہ ہم فیل ہو گئے.
نہیں, آپ نے اس کو زوم کر لیا. تو آپ یہ نہ کریں. آپ کا جو سوال ہے اور صحیح سوال یہ آپ کا ہے کہ شبر صاحب کو 55 جو ہے 100 بلین کا جو ٹارگٹ ملا تھا وہ انہوں نے وہ نہیں کر سکے تھے. تو آپ 5800 کیسے کر لیں گے؟ اور جب کہ آپ مرات بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ دے رہے ہیں. تو جناب والا وہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس بیس جو تھا وہ تقریباً میرے خیال میں 3800 کا تھا, اور جب 5500 کے پر لے کے گئے تو اس کو 45% انکریز کرنی تھی ان اکانومی جو کہ کانٹریکٹ کر رہی تھی, جو گر رہی تھی. کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف پروگرام جب آ گیا تو اکانومی جو ہے 5.5% لوگ کہہ رہے تھے گرو کر رہی ہے. تو لیکن اس سال میں آپ نے دیکھا ہماری 2.1. تو اکانومی جو ہے وہ اوور آل اس کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی بیکاز آف اسٹیبلائزیشن, اور آپ نے ان کو دے دیا ٹارگٹ 45% کا. تو اس نے فیل ہونا ہی تھا بیچارے نے یار. آج فرق کیا ہے؟ آج فرق یہ ہے کہ آلریڈی 4.7 ٹریلین پہ بیٹھے ہیں. وہ 3.8 پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس کو دیا گیا تھا 5500. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو تاکہ میتھمیٹکس سمجھا دوں نا, تاکہ آپ کی دماغ میں بھی کلیئرٹی آ جائے. تو بیس جو ہے وہ 3700 ہے اور اس کو دیا 55. میرے پاس 4700 کا بیس ہے اور میں کہہ رہا ہوں 58. اس کا گروتھ ریٹ تھا اس اکانومی کا 2.1%, میرا گروتھ ریٹ ہے 5%. تو میں وہ 13% تو مجھے ویسے ہی مل جاتا ہے نا. اس کے بعد جو میں نے میئرز لیے ہیں 260 تو میرے پالیسی میئرز ہیں, اور مجھے اب جو ہے صرف 240 بلین کرنا ہے, جس کے بیچ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے تھوڑی سی ایک ایفرٹ کی تھی, اس سے 150 ارب روپیہ آ گیا ریٹیل کا. لیکن ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ریٹیلر جو ہے اس وقت جو مارکیٹ کے بیچ میں ہے, میجر جو بڑے ریٹیلرز ہیں اور میڈیم سائز ہیں, ان کی سیلز 1.5 ٹریلین سے زیادہ ہے. تو ان کو اگر ہم کیپچر کرنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر ہم ریڈیوس ریٹ بھی ہمیں لگا دیں تو ہمیں کافی پیسے مل جائیں گے اس سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا. اور پھر جب براڈنگ ہے, براڈنگ بھی میں نے کہا 3 لاکھ لگا ہے تو اس میں 52 بلین آ گیا. اگر اس کو ملین نے ہم لے کے آ جاتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس اس وقت پورا ڈیٹا ہے, انشاءاللہ لائیں گے تو اس پہ بھی آ جائیں گے. سو آئی تھنک مائی اون سینسز کہ یو شوڈ بیسکلی سٹ ڈاؤن اور اس کو ایڈ کرنا شروع کر دو کہ یار یہ اس نے یہ کہا تو کتنا رسک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ زیادہ رسک اس کو کر سکیں گے. 40-50 بلین کا رسک کریں گے بھی صحیح, تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہم نے رکھے ہوئے اپنے پاس, جو کہ ہمیں اگر کوئی نہ کوئی ہمارا عمل تھوڑا کمزور پڑا یا فیل ہو رہا تو ہم اس کے تھرو ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے. اوکے جی, نیکسٹ. ارشاد انصاری. سر وہ دیکھیں. ارشاد انصاری نام ہے سر میرا. یار یہ بڑی دیر سے ہاتھ اٹھایا ہوا انہوں نے. ترین صاحب جی ابھی بتائیں جناب. میرا کوشچن یہ ہے آپ سے, ترین صاحب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, ادھر ارشاد انصاری, کہ سر آپ نے بجٹ میں اناؤنسمنٹس کی ہیں لیکن اصل جو ایشو ہے وہ ایف بی آر کی کیپیسٹی کا ہے. آپ نے جو فائنانس بل دیا ہے اس میں ابھی مزید 2 جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ جنرل جو ہے وہ قائم کرنے کا بھی کہا ہے, اور اس سے پہلے بے نامی زونز بھی بنائے ہیں, ایڈجوڈیکیشن اتھارٹی بھی بنائی ہے, ڈی جی ڈی این بی ایف بی پی بھی بنایا ہے. لیکن ان سب کے لیے نہ آپ نے اسامیاں رکھی ہیں, نہ آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ رکھی ہے. پہلے بھی وہ ایک بندے کے پاس 4 ادارے ہیں, اور آپ بجٹ میں ڈیسیجن تو لے رہے ہیں, کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے 214 ڈی سیکشن لے کے آئے تھے, وہ کیپیسٹی کی وجہ سے 214 ڈی ہی اڑانا پڑا. آرڈر کے کیسز آپ کے بہت زیادہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ نے جو ہے وہ یہ 2 ڈائریکٹریٹ بھی بنائے ہیں اور یہ ساری چیزیں انفورسمنٹ کی بھی کی ہیں. آپ نے پی او ایس کی بات کی ہے, پی او ایس پچھلے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. 11,000 آپ کہہ رہے ہیں پی او ایس لگائے ہیں, لیکن وہ بھی زبردستی لگائے ہیں. چیئرمین صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ ان سے اگر یہ بھی لے لیں کہ جو 11,000 پی او ایس رجسٹرڈ کیے ہیں تو اس سیکٹر سے پہلے کتنا ریونیو آتا تھا, اب کتنا آتا ہے. اسی طرح آپ نے دوسرے جو میجر لیے ہیں. سوال پوچھیں گے سر, یہ میرا یہی نہیں, آپ کتنے سوال پوچھیں گے پہلے مجھے یہ بتا دیں, میں ریڈی ہو جاؤں نا. ایک سوال ہوتا ہے, آپ 4 تو پوچھ چکے ہیں سر. ایک تو میرا کوسچن ہے, مہربانی انصاری صاحب دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا لیٹ نہ نکالے نا, وہ ہوتی ہے لیٹ نکال. تو پچھلی دفعہ آپ کو وہ نہیں ہوا تو میں اس لیے میں نے کہا 2 آپ کر لیں ضرور, ٹھیک 3 کر لیں, اب پھر چوتھے 5ویں پہ پہنچے نا. آپ کا جواب دیں. اچھا جی, چیئرمین صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی آپ کے پاس نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھینک یو سر.
انہوں نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا جی. میں پہلے کلیریفائی کر دوں, ایک سوال پہلے بھی آیا تھا اور میرے لیے وہ کافی سرپرائزنگ تھا جب یہ ایک سوال ہوا کہ جی ایف بی آر میں ریفارمز جو ہیں وہ شاید اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ وہ مائنڈ سیٹ آپ میری طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے پلیز باہر آپ نکل آئیں. اب ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگا کہ پچھلے 1 سال میں ٹیکنالوجیکل ریفارمز کتنے ایف بی آر میں آئے ہیں تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب میرا جو ٹیکس پیئر ہے وہ اس موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے گھر بیٹھ کے ریٹرن اپنی فائل کرتا ہے, رجسٹر ہو جاتا ہے, سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو جاتا ہے. ہم نے پورا ایپلیٹ پروسیس جو ہے اس کو آٹومیٹ کر دیا ہے. اب ہم نے ای ہیئرنگ کا بھی کانسیپٹ انٹروڈیوس کروا دیا ہے جی. سو ابھی بھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہم ریفارمز میں پیچھے ہیں تو وہ بہت ہی زیادتی والی بات ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جی کیپیسٹی والا ایشو ہے. نہیں ٹھہریں چیئرمین صاحب, میں اس کا حل کر دیتا ہوں. جناب آپ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں, 4, 5, 6, 10 جو لوگ ہیں, آپ ایف بی آر جا کے وزٹ کریں. سر آپ ان کو اپڈیٹ دیں, ٹھیک ہے, آپ کریں, آپ تاکہ اپڈیٹ دیں تاکہ ان کو آپ کی باتوں سے نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ گو اینڈ سی. میں ٹیکنیکل بریفنگ ہوگی جی, اور جو ہم نے سسٹم بنا لیے ہیں اس کا میں آپ کو ڈیمو ایک دوں گا سب کو بلا کے. یار ذرا اس کو ختم کرنے دو نا بھائی. اچھا یار یہ پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے اس کو بات کرنے دیں. میں آپ کو ایسے بریف کروں گا کہ یہ سارے میرے ہی انٹروینشنز ہیں جو آج ہم نے یہ ٹیکس رے بنایا ہے. جی میں نے عرض کیا میں آپ کو بلا کے آپ سب کو, اور یہ سنگل پوائنٹ ٹیکنیکل بریفنگ ہوگی. اچھا جی, اور دوسری بات وہ نہیں اب عاصم بتاؤ نا, وہ کہہ رہے ہیں کئی ایسے ڈائریکٹریٹس ہیں جس کے بیچ میں لوگ نہیں ہیں, آپ نے بجٹ میں ڈالے نہیں ہیں, وہ کیسے کریں گے؟ سوال کا جواب دو. جی دیکھیں, کمپلائنس رسک مینجمنٹ اس پہ ہم نے بہت کام کیا, اور یہ وہ چیز ہے جو بیسکلی ٹیکس پیئرز کی ہی فیسیلیٹیشن کا سبب بنے گی. یہ جو ڈائریکٹریٹ ہے یہ بالکل نیا بنایا گیا ہے. یہ اس بجٹ میں اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو جولائی سے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اس میں ہمیں بہت بڑا کوئی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کو اتنا ایڈوانس کر دیا ہے کہ اس میں ہمیں اب ہیومن ریسورسز کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی. ہم نے جو اپنے کمپلائنس ڈیش بورڈز بنا دیے ہیں اس میں کسی قسم کی ایسی وہ نہیں ہے کہ جی آپ کو کوئی ایڈیشنل ورک فورس چاہیے. وہ مینیجریل ڈیش بورڈز ہیں اور اس کی مدد سے اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے, آئی تھنک آپ نے یہ بھی پوچھا یہ پی او ایس وغیرہ کا, تو پی او ایس دیکھیں 10,000 جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں اس دفعہ, اور یہ پہلا سال تھا یہ اس کی ایک قسم سے ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. نہیں ریونیو امپیکٹ اس کا جی ریونیو امپیکٹ میرے خیال میں اتنا کوئی 10 بلین کا آیا یا 12 بلین کا ہے میرے خیال میں. ہم اگلے سال صرف اس کو 6 گنا جب بڑھائیں گے, اس میں ایک بہت انصاری صاحب ایک چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں, وہ ایڈ کریں یہ جو انعامات کی اسکیم ہے یہ ابھی اس طرح نہیں بڑھ سکتا کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ وہ آپ اس کو کنیکٹ بھی کر دیں گے تو وہ پرچی شروع کر دے گا. تو ہم نے وہ کیپچر کیسے کرنا ہے؟ یا تو ہم جا کے ہر دکاندار کے پاس ایک بندہ کھڑا کر دیں, اور وہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے. تو ڈنڈے سے تو کام ہم نے دیکھا, بہت مارشل لاء میں بھی ڈنڈا چلانے کی کوشش کی لوگوں نے اور نہیں ہوا. تو اب ہم یہ ہے پرسویشن کے تھرو, کون پرسویٹ کرے گا ان کو؟ کسٹمر کرے گا. وہ کہے گا یار مجھے تو پکی پرچی چاہیے, کیونکہ میں نے پرائزز کے بیچ میں, اور پرائزز ہوں گے بہت زیادہ. 1 ارب روپیہ ہر مہینے کا مطلب ہے 12 ارب روپیہ جو ہے سال کا میرے بھائی. وہ جب لوگوں کو ملیں گے نا, کوئی 10 لاکھ اس کو 5 لاکھ وغیرہ, اور اس نے خریداری کی ہوگی کوئی 100 روپے کی یا 200 روپے کی, تو ساری کی ساری دنیا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک تو دوسری ملکوں میں ہوا, لیکن دوسرا میں وہ اس چیز کو میں نے کیا تھا, آپ کو یاد ہے حبیب بینک میں کروڑ پتی اسکیم میں لے کے آیا تھا, یاد ہے؟ میں نے صرف 1 کروڑ ہر مہینے دیتا تھا, اور میرے جو ہے 3 مہینوں میں 40 ارب روپے کے ڈپازٹ بڑھ گئے تھے, بیکاز پیپل وانٹیڈ دوز دیٹ 1 کروڑ روپیہ. اب تو ہم 1 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں ہر مہینے. سو یو ول سی اے ڈفرنس آف پرفارمنس دس نیکسٹ ایئر ورسز دس ایئر. جی نیکسٹ.
तरीन साहब, ये बताइए कि आपने एक तरफ तो बड़ा अच्छा कहा, जो ट्रिकल डाउन वाले लोग हैं उनको आपने बड़ी सपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रीज़ को, स्टॉक मार्केट्स को, और दूसरी तरफ जो आप बॉटम अप की बात कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा किया एहसास के जरिए और सारा। ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो बॉटम अप इतना एक्सपेंडिचर होने के बावजूद आप किसी भी चौक में चले जाएं, बेकारियों की तादाद क्यों बढ़ रही है, और इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान, ये बॉटम अप और ट्रिकल डाउन वालों के दरमियान एक क्लास है जो पिछले 3-4 साल में 2-2, 3-3 सैलरी कट्स के ऊपर बैठे हुए, और उनकी हालत बुरी हो रही है। वो भी तो इस मुल्क के शहरी हैं जिनके लिए जो, माफ़ कीजिएगा, वो जो आपके टैरिफ हैं 150 यूनिट या 300 यूनिट, उसमें भी फाल नहीं करते, और जो अपना PDL वगैरह की जो चीज़ें हैं उससे भी मुतासर होते हैं। तो उनके लिए क्या सोचा आपने? वो भी इस मुल्क के शहरी हैं यहीं? बिल्कुल हैं। देखिए जी, बात सिर्फ इतनी है कि आपने ये देखना है कि आपके पास चद्दर कितनी है। एहसास प्रोग्राम जो है, एहसास प्रोग्राम में 260 बिलियन है, लेकिन इनमें काफ़ी एक इनका जो है एलिमेंट जो है, ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह दे रहे हैं, और हम जो बॉटम अप है उसके बीच भी इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, घर घर में जाके दे रहे हैं। तो इसमें हमारी रैशनलाइजेशन होगी हम दोनों में बैठ के कि भाई कौन सा ये करेंगे और कौन सा हमारा बॉटम अप जो वाला जो जिसको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च होगा इसी महीने में, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, वो क्या करेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, वो जो है वो निचले 4 मिलियन फैमिलीज को अटैक करेगा। तो क्या कसूर है जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है जो इम्पैक्ट हुए हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो आपका जो ये है, ये ट्रिकल डाउन जो है, ये ग्रोथ जो है, ला क्यों रहे हैं? ये अमीरों के लिए तो नहीं ला रहे ना फिलहाल। हम ये कह रहे हैं अमीर तो चले ठीक हो जाएंगे, वो नीचे जाएगा मिडिल और लोअर मिडिल क्लास तक, वो शायद 1-2 साल लगे, उसमें 3 साल लगे, लेकिन जाएगा ज़रूर। अभी से जाना शुरू हो जाएगा। जैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, तो ये उनको भी इफेक्ट होगा। क्योंकि आप क्यानी साहब, आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि 2019 में जो है वो लेवल्स जो हैं, ग्रोथ जो है वो 2.1 पे आ गई थी। 2.1 का मतलब है वो उतनी ग्रोथ थी जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसका मतलब नेट जो ग्रोथ है वो तो ना बढ़ी ना, और उसकी वजूहत है ना, वो IMF प्रोग्राम आ गया, अगले साल कोविड आ गया, कोविड में हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 0.5 हो गई। इसका मतलब हमारी जो इनकम लेवल्स हैं वो नेगेटिव हो गए, अब वो पॉजिटिव हुए हैं इस साल के बीच में 4% ग्रोथ से। आपने देखा कि हमारी जो पर कैपिटा GDP बढ़ी है, और ये 5% से और ज़्यादा बढ़ेगी, ट्रिकल डाउन होगा। इससे हमारा जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो है ये इसको हम मतलब एक किस्म से इनकम लेवल्स बढ़ाएंगे। दूसरा जो मैं अभी पहले शेयर नहीं कर सका, अभी तक करूँगा, हमारे ये यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं, ये यूटिलिटी स्टोर जो हैं, ये इस वक्त ये इसके बीच में क्योंकि कंप्यूटराइजेशन नहीं थी, तो ये एक किस्म से मतलब हेल्प कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे। हम चाहेंगे कि इसको एक तो 4,800 हैं, इसको हम 10,000 पे लेके जाएं। दूसरा ये है कि हम इसको एक किस्म से प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट्स दे दें, और दुनिया के बीच में ये स्टोर जो होते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत थोड़ी होती हैं, और वो सेल्फ हेल्प के थ्रू लोग जाते हैं, चीज़ें लेके उसके बाद पे करके चले जाते हैं। और उसको अगर कंप्यूटराइज कर दें तो हर फैमिली को एक सर्टन कोटा दे दिया जाएगा, इतना आप खरीद सकते हैं, वो मार्केट्स से सस्ते में देंगे हम उनको, ताकि लोअर मिडिल क्लास को हम प्रोटेक्ट करें और मिडिल क्लास को भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट करें। सो आई थिंक दीज आर इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग इट। अदरवाइज तो चद्दर चाहिए ना क्यानी साहब, मेरे पास चद्दर अगर हो और मैं दे सकूं सबको, ये जिसको आप कहते हैं गुडीज, तो मैं दे दूंगा। लेकिन वो उसमें हमारा फिलॉसफी ये है इस हुकूमत की, इमरान खान साहब की, कि जो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश है प्रोडक्टिव साइड को उसमें आप लेके जाएं, ताकि इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करे, ताकि उसके बीच में इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और ये जो है ट्रिकल डाउन को भी हम इसको तेज कर सकें। जी नेक्स्ट। अच्छा यार, और भाई ये बड़ी चलें साहब इधर से सवाल लें। अच्छा यार सुन,
आप बताएं। अरे मैं इधर से बात कर रहा हूं। Why aren't you just giving him the he has been इधर से बात हो रही है। चलें जी, आप बोलें जी। आप इसके बाद पहला वो कर लें, फिर आप, ठीक है जी, आप दोनों कर लें, पहले आप करें फिर आप करें। थैंक यू वेरी मच सर। चलें फिर आप करेंगे, मैं इनको भी देना है, इन्होंने बड़ी देर से हाथ उठाया। ठीक है, जी थैंक यू जी सर। सर, बजट के हवाले से आपने जो गरीबों की बात की है, मीडिया की जो कम्युनिटी है वो भी यही चाहती है कि आप गरीबों के लिए कुछ करें, लेकिन एक क्वेश्चन जो महताब हैदर ने किया कि लेवी आप बढ़ाने जा रहे हैं, 25 से 30% आपको करना पड़ेगी 30 रुपए तक पर लीटर। इस वक्त जो 4 रुपये 80 पैसे तक पेट्रोल पर है और 5 रुपये 18 पैसे जो हाई स्पीड डीजल पर है, तो ये 25-30 रुपए करने से वो जो सऊदी अरब का डेफर पेमेंट पे ऑयल आएगा उसका कितना इम्पैक्ट आएगा आम जो कंज्यूमर है, आम आदमी पर। और दूसरा सर, इलीगल सिगरेट इंडस्ट्री जो है इस बजट में उनके खिलाफ क्या इकदाम किए गए, मेजरमेंट किए गए हैं? किसके खिलाफ? इलीगल सिगरेट इंडस्ट्री, उसके एफबीआर की जो इन्फोर्समेंट मेजरमेंट है उसके लिए क्या किया गया? एक ही क्वेश्चन है। आरएलएनजी, दो सवाल पूछ लिया आपने। आरएलएनजी के सर बता दें कि मेरे भाई 2 सवाल पूछ लिया। तो पहला वाला जो है पीडीएल की बात आपने कर दी, वो मैंने पहले उनको जवाब दे दिया हूं, दे चुका हूं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आना शुरू होंगी, बिकॉज ये ईरान के साथ जो डील हो रही है उससे जो है ये जो प्रेशर है इस ऑयल प्राइसेस पे कम होगा। लेकिन उसके अलावा भी मैंने ये आपको बताया कि हमारे पास ये सऊदी अरेबिया, मैं उसके ऊपर क्वांटम नहीं बता सकता हूँ, वो इतनी है कि आपको ये प्रेशर जो है ऑयल की तरफ से नहीं आएगा। और ये जो 600 अरब रुपए वाली जो बात है, ये इससे कहीं ज़्यादा हमारे पास वो पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी, आपने कहा कि सिगरेट इंडस्ट्री के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस जो है, ये बिल्कुल अभी ये इस हफ्ते में हमारे पास आया, ट्रैक एंड ट्रेस पे करेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सिगरेट इंडस्ट्री के ऊपर अगर हमें टैक्स बढ़ाने भी पड़े तो वो भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम एक ऐसा एक्शन करें जिसको फिर हम दूसरी तरफ से सपोर्ट ना कर सकते। तो ट्रैक एंड ट्रेस हमारे पास आ जाएगा। जो इलीगल और इनफॉर्मल सेक्टर में जो बन रहे हैं, पहले हम उनको पकड़ेंगे। आपने देखा कि एक चीज़ मैं इसका आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि टायर्स बहुत स्मगल होते थे, हमने स्मगलिंग उसकी ख़त्म की, इस दफ़ा उसके ऊपर हमने टैक्स बढ़ा दिया और उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि पहले ये होता है कि जैसा आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं स्मगलिंग ज़्यादा हो जाती है, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ना हो जाता है। इसका टबैको में भी यही है कि अगर आप जब तक ट्रैक एंड ट्रेस नहीं लाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, इनफॉर्मल वाले जो बना रहे 2 नंबर जो सिगरेट बना रहे हैं, तो ये मैं आप अच्छा जी आप प्लीज नहीं। बेसिक से क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो स्टंटेड बर्थ रेट है वो 40% पे है। जितनी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो इसमें किधर भी नजर नहीं आ रही है। 40% जो स्टंटेड बर्थ रेट है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए। इसे कोई आपकी प्लानिंग भी नहीं नजर आ रहा, ये बजट में भी किधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इस मसले को जब तक आप हल नहीं करेंगे तो आपका मुल्क तो अगले 10 सालों में बिल्कुल डिक्लाइन पे चला जाएगा। देखें, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। आई थिंक आपकी बात जो है बड़े पते की है। ये अनफॉर्चुनेटली ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन आपकी बात में वजन है। मैंने पहले से ही सोचा हुआ है, प्रोविंसेस के साथ हम बैठेंगे। एहसास के अंदर ये चीज़ आ रही है। आई थिंक एहसास में सानिया इज अटैकिंग दिस जी। कस्टम्स में भी जो है जो स्पेशल जी क्या आप ऊंचा उधर से बोल लेना ऊपर इसके अंदर। एफएम साहब, मैं थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी थैंक यू जी। आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए जी, आजकल ये रियलाइजेशन है कि जो कल की मईशतें हैं, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ टुमारो, उसमें जो इंसानी वसाइल है उसका अमल दखल सबसे ज़्यादा होगा। और जो मुल्क अपने इंसानी वसाइल पर खर्च नहीं करेंगी वो कल की मईशतों में compete नहीं कर सकेंगी। और उसमें स्टंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्टंटिंग से जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मतलब सोच की जो एबिलिटी होती है, वो बिल्कुल पीछे रह जाती है। और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली तकरीर में एक्सरे उठा के बताया था कि जो एक स्टंटेड बच्चा होता है उसका दिमाग का हुजम ही कम हो जाता है। तो अब जो सवाल आपका ये था कि इसके बारे में क्या हो रहा है इसके बजट में, तो जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि जो नशोनुमा का जो प्रोग्राम है, जो हमारी हुकूमत ने पहली दफ़ा कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम पाकिस्तान में लाई है, वो पिछले साल हमने कोविड के बावजूद 14 डिस्ट्रिक्ट्स में 50 सेंटर खोले
اور جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی، اس مالی سال میں ہم 50 ڈسٹرکٹس میں کم از کم 150 سینٹر کھولیں گے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ مگر جیسے کہ وزیر خزانہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، ہیلتھ نیوٹریشن ایک پروونشل رسپانسبلٹی ہے، تو جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ہے اس نے لیڈ لے کے ایک PC1 بھی بنایا ہے، جس میں سٹنٹنگ کے لیے کوئی ایک بہت بڑا PC1 آ رہا ہے جو پروونشل پارٹیسپیشن کے ساتھ ہے، کیونکہ سٹنٹنگ صرف احساس نشو و نما سے ختم نہیں ہوگی، اس میں گندے پانی کا بھی عمل دخل ہے، سینیٹیشن کا بھی عمل دخل ہے، ماؤں کی صحت کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور ایک بہت لمبی فہرست ہے، ہاؤسنگ کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس PC1 کے تھرو ایڈریس ہوں گی، مگر احساس کی حد تک فیڈرل گورنمنٹ کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ میں بتا چکی ہوں۔ سر ذرا میں ایک اور بات بتا دوں، میں اور بات بتا دوں ذرا سا، یہ اسٹنٹنگ سے متعلق کسٹم ڈیوٹیز کی ہم نے جو ہے نا چھوٹ دی ہے۔ یہ 2 RUSF اور RUTF یہ 2 انگریڈینٹس ہیں جو نرشمنٹ کے لیے اور ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں سوری سر، ایک آپ کی اجازت سے جسٹ 30 سیکنڈز، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ان دونوں چیزوں پہ ٹیرف ریلیف دیا گیا ہے، مگر ہم ایک اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ کی ایک کو کمرشلائز کر رہے ہیں، اس کی ایک کمرشلائزیشن پالیسی آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو خاص قسم کی غذا ہے جو حاملہ خواتین کو دی جاتی ہے، اور جو سٹنٹنگ سے جو جن بچوں کو شکار ہونے کی رسک ہوتا ہے ان کو دی جاتی ہے، وہ ہم احساس نشو و نما کے تھرو مفت تو اپنے سینٹروں میں دے رہے ہیں، مگر جو سٹنٹنگ کی شرح ہے وہ خالی بہت انتہائی غریب لوگوں میں نہیں ہوتی، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 3rd کوئنٹائل 4th کوئنٹائل 5th کوئنٹائل اس میں بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم یہ اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ کی ایک کمرشلائزیشن پالیسی لا رہے ہیں، جس کے تحت یہ جو اسپیشل جو فوڈ ہوگا وہ کیمسٹ کی شاپس پہ بھی ملے گا، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو حکومت کی یہ 2 اسپیسیفک نیوٹریشن اسپیسیفک انٹرونشنز ہیں۔ اوکے، دیکھیں میں سوری، دیکھیں ثانیہ اور ڈاکٹر، وہ اس کا سوال نہیں ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ جو پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے، پاپولیشن گروتھ نہیں کر رہے سر، سٹنٹنگ کی بات کر رہے تھے آپ۔ ویسے میں تو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ پاپولیشن گروتھ کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، بیکاز اگر ہم 2% تو ہمارا ادھر ہی چلا جاتا ہے، تو دنیا کے بیچ میں تو یہ اس کو شوڈ بی نو مور دین 1.2-1.3%۔ چلیں، اچھا جی، دیکھیں ابھی سنیں، دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں نہیں کہیں جا رہا ہوں، تو ایجیٹیٹ نہ کریں۔ میں آپ دیکھیں زوبیا، ایک سوال اس جگہ سے ادھر سے، ایک سوال ادھر سے، ایک سوال ادھر سے، آپ اسی طریقے سے کریں، اور میں بیٹھا ہوں، سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جناب، ابھی یہ دیکھو ادھر سے 2 سوال ہو چکے ہیں، ابھی ادھر پہلے ادھر جائیں اور پھر ادھر جائیں۔ چلیں جی زوبیا، ٹرائی ٹو ہینڈل دس ناؤ۔ اوکے سر، میرا نام مظہر اقبال ہے سر، آئی ایم ہیئر سر، میرا نام مظہر اقبال ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ بعد میں باری آئے گی، پہلے ادھر آئے گی پھر ادھر آئے گی، آپ ڈسپلن کو مت خراب کریں نا یار۔ ارے بھائی، گروپ وہ کہہ رہے ہو نا، اسی گروپ میں سے 2 بندے تو ابھی ہو گئے ہیں۔ اچھا لسن، یو وانٹ می ٹو واک اوے، یو ڈونٹ وانٹ می ٹو واک، اوکے، سو پلیز دین لسن ٹو می، اوکے پلیز۔ چلیں جی، چلیں آئیں۔ سر مائک کدھر ہے؟ سر مائک کدھر ہے؟ مائک جی بولیں۔ سر آپ نے ٹیکنیکل سوال ہوئے ہیں، جو اس کا ایک پولیٹیکل بھی ورژن آ رہا ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں۔ میڈم سے بھی میرا ایک سوال ہے اور آپ سے بھی، دونوں ایشوز کے حوالے سے۔ پہلے آپ سے ہے کہ ایک جو اپوزیشن کی طرف سے تاثر آ رہا ہے کہ جو 3 سال اسٹیبلائزیشن رہی ہے، اس کی وجہ سے حکومت کی پاپولیرٹی بہت گری ہے، اور ضمنی الیکشن میں سب نے دیکھا ہے۔ تو اس الیکشن کو 2 سال پہلے ہی الیکشن جو بجٹ ہے، الیکشن بجٹ کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا میڈم آپ سے سوال ہے، ترین صاحب نے بھی کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے یہ پروگرام پولیٹیسائز نہ ہو، تو ایک تو یہ بتا دیں جو یہ سروے کیا جا رہا ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، کس بنیاد پر، کون کر رہا ہے یہ، اور آپ کس طرح اس کو یقینی بنائیں گی کہ یہ پولیٹیسائز نہ ہو، کیونکہ 70 لاکھ گھرانے نہیں ہیں، یہ 2 لاکھ ووٹر بھی ہیں۔ تو یہ ایک تو بتا دیں کہ کون سی جو ہے وہ پارٹی ہے یا کون سا سیکٹر ہے جو یہ سروے کر رہا ہے، اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ سر پے اینڈ پینشن کے جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ بھی بتا دیں پلیز۔
पे एंड पेंशन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट। चले जी आप सानिया। One question at a time, please. मेरे भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो सर्वे होता है उसकी बुनियाद पर हुकूमत के तमाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ाइफ दिए जाते हैं, तो उसका गैर सियासी बुनियादों पे होना और क्वालिटी सर्वे होना बहुत अहम चीज़ है। तो मैं आपको थोड़ी सी वज़ीर ख़ज़ाना की इजाज़त से थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। पहली दफ़ा जब हुकूमत पाकिस्तान ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का सर्वे किया था, वो 10 साल पहले किया था, और वो पार्लियामेंटेरियंस को फॉर्म दे दिए गए थे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में देख लें कि कौन से लोग हकदार हैं। उसकी बुनियाद पे पैसे देने शुरू किए थे। फिर उन्होंने 2011 में एक जो सर्वे किया था वो पेपर बेस्ड था, कागज़ पे होता था, और कागज़ का जो सर्वे था वो जैसे हुआ, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहती। अब जो हम सर्वे कर रहे हैं वो एक डिजिटल सर्वे है, एंड टू एंड डिजिटल सर्वे है। घर के दरवाजे पे जो कवायफ उठाए जाते हैं वो टैबलेट से उठाए जाते हैं, वो हमारे डैशबोर्ड्स पे आते हैं, उसके क्वालिटी चेक्स होते हैं, और उस क्वालिटी चेक्स के बाद थर्ड पार्टी जो फर्म होती है उसको वैलिडेट करती है, और फिर जब वो डेटा निकलता है तो फिर उसको हम डेटा एनालिटिक्स के साथ क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यानी कि पहली दफ़ा जब सर्वे फॉर्म उठा, पहली दफ़ा जब टैबलेट्स पे सर्वे हुआ, तो उसी वक्त कुछ चेक्स उसमें एम्बेडेड हैं कि जी आपने एक फॉर्म जो है वो इतने मिनट से कम में नहीं करना, आपका शिनाख्ती कार्ड उसी वक्त चेक हो जाएगा। एक जगह से अगर आपने एक बिल्डिंग को 3 मंजिला मार्क नहीं किया हुआ तो वहां से आप 3 फॉर्म फेंक नहीं सकते। तो पहले तो कुछ इनबिल्ट चेक्स हैं, नंबर 1। उसके बाद जब हमारे डैशबोर्ड्स पे वो रोज शाम को इंफॉर्मेशन विजिबल होती है तो हम एडिशनल चेक्स लगाते हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद अगर वो ब्लॉक फेल होता है तो हम जो सर्वे कर रहे थे उनको वापस भेजते हैं कि जी ये आपका क्वालिटी पैरामीटर पे फेल हो गया है। अगर वो पास होता है तो वो हम उसको एक थर्ड पार्टी फर्म को भेजते हैं जो उसमें से स्पॉट चेक करती है, यानी कि सैंपल उठाती है, और जब वो ब्लॉक पास होता है तो फिर चौथा मरहला ये होता है कि हम उस पर वो लेवल्स लगाते हैं जिसकी बुनियाद पर वजीफे दिए जाते हैं, जो थ्रेशोल्ड्स इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो 5वां मरहला है वो ये है कि फिर हम उसको डेटा एनालिटिक्स से गुजारते हैं, यानी कि सरकारी मुलाजमीन की डेटाबेस से, इमिग्रेशन के डेटाबेस से, जिनकी गाड़ियां हैं उनके डेटाबेस से, और पंजाब में हमारे पास लैंड ओनरशिप का डेटा है उससे गुजारते हैं। तो 5 चेक्स के मरहले हैं। और मैं आपको दावत दूंगी कि आप हमारे सर्वे कंट्रोल रूम में आके डैशबोर्ड्स पे देखें कि ये चेक्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। आप मुझे मेरा फ़ोन नंबर अभी ले लीजिए, मुझे प्लीज़ थोड़ा आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मैं आपको खुद ब्रीफ करूंगी। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि लोग हमें कहते हैं कि जी ये जो स्ट्रीट है, ये जो मोहल्ला है, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी की है, ये दूसरी की है, ये तीसरे की है, सर्वे वाले इसको करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो वो हमारे डैशबोर्ड्स पे हमें डिजिटली नज़र आता है कि कहाँ सर्वे हो गया है, कहाँ कंप्लीटेड है। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि ये कौन कर रहा है। तो ये सर्वे जो है कुछ जगह NGOs कर रही हैं और कुछ जगह ये गवर्नमेंट के एंड टू एंड निज़ाम से गवर्नमेंट के टीचर्स कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, सियालकोट, नारोवाल और कुछ ऐसी और तहसीलें हैं जहाँ पे कुछ खसूसी कंसिडरेशंस थी, वहाँ पे गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी कर रही है, कुछ जगह हमने आउटसोर्स किया हुआ है। और आप जाते हुए मैं आपका फ़ोन नंबर ले लूँगी और आपको कंट्रोल रूम में मैं खुद नहीं, मेरे ख्याल में सानिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक डेट दे दें जिसमें सिर्फ यही ना आए और लोग भी आना चाहें, तो वो सेलेक्ट के बेसिस पे 8, 10, 15 लोग जो हैं आपस में आप डिसाइड कर लें, वो जाके आप उन सबको ब्रीफिंग दे दें ताकि इट शुड नॉट बी जस्ट वन पर्सन स्पेसिफिक। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आए जी, जनाब। मज़हर इकबाल है, मैं PNN टेलीविजन नेटवर्क से हूँ।
टू पार्ट क्वेश्चन है सर मेरा। एक तो आपने क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तो 2 पार्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलें। वेरी मच सर। आपने सस्टेनेबिलिटी कहा है कि 10-15 साल तक रहे ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी, तब जाके ट्रिकल 20 साल से 30 साल, चले 20 साल से 30 साल आप कह रहे हैं कि ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी रहे, तो तब जाके कहीं जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका होगा। टेक्निकली सर आपकी बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर सानिया भी जानती हैं और आप भी जानते हैं कि लोगों में इतना दम नहीं है सर। लंगर खानों में मर्द तो रोटी खा लेते हैं, बच्चे और खवातीन क्या करें? नंबर 1 सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो दरमियान का पीरियड है, लोगों को किस तरह से इसमें सपोर्ट दी जा सकती है? और दूसरा पार्ट इसका सर ये है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपने कहा कि ये जो अर्बन एरियाज हैं इसमें हर घराने को 5 लाख रुपया दिया जाएगा कारोबार करने के लिए। गारंटी क्या है सर, किन शराइत पे देंगे? क्योंकि देखें ये जो घर बनाने की बात कर ली आपने, बात कर ली, बिल्कुल अच्छी बात की है। देखें ये इसलिए मैंने आपको कहा कि ये क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को अभी इसकी समझ नहीं है। और आपको भी, आप एक सवाल तो किसी ने नहीं पूछा, एक तो मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा कि 500-700 अरब रुपया जो साल का देंगे, जो अगले साल ट्रिलियन भी हो सकता है, ये फंड कौन करेगा? अगर आपने इंटरेस्ट फ्री देने हैं, जो इंटरेस्ट फ्री देने तो भाई वो कौन फंड करेगा? किसी ने नहीं पूछा। मैंने आपको खुद बता रहा हूं कि मैं उसका जवाब दे देता हूं ताकि आपके ज़हन में। तो ये जो सवालात हैं, ये जैसे ही हम आगे जाएंगे तो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च होगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, इसी महीने में करेंगे, ये सारे के सारे उस वक्त ये जो है आपके जवाबात आ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में मेरे से जो आपने पूछा है मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, बात है ट्रिकल डाउन का। मैंने ये नहीं कहा कि ये 20 साल 30 साल पे जाके ट्रिकल डाउन होता है नीचे। मैं ये कह रहा हूं जब सस्टेनेबिलिटी आती है 5 साल 10 साल 10 साल 12 साल, तो फिर वो ट्रिकल डाउन काफी आ चुका होता है और निचला तबका ऊपर उस वक्त जाता है। अब या जो आपकी इकॉनमी है वो दूसरी फेज में जाती है, जिसमें अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री हम हैं, फिर डेवलपिंग कंट्री हैं, फिर डेवलप्ड कंट्री हैं। ये 3 जो लेवल्स हैं, इसके बीच में, और बल्कि एक तो पुअर कंट्रीज भी कह सकते हैं, लेकिन मैं 3 कैटेगरी, उससे एक से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो उसके लिए 5, 10, 15 साल की सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है ना। ये जो है ये तो ट्रिकल डाउन वाली बात है। हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। आज हम 4 मिलियन हाउस होल्ड्स को हम अटैक करेंगे। ये 4 मिलियन हाउस होल्ड मेरे नज़दीक तो 3-4 साल के बीच में ये हो जाना चाहिए। 3-4 साल में जब ये होगा तो उसके बाद हम फिर 6 पे जाएंगे, मतलब निचला 6 मिलियन हाउस होल्ड्स। तो अब याद रहे आपको कि हम टोटल 32 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, सो 6 मिलियन हाउस होल्ड करेंगे। उसके बाद वो इंटरवेंशन जो हैं वो क्या होंगी? इस तरह की होंगी, मेरे ख्याल में इस तरह की होंगी। मैं जवाब दे दूं? और भाईजान, ओए भाईजान कदरदान, एक साइड पे हो जाओ। अच्छा, तो वो जो है फिर उसके बाद हमने ये देखना है, उसके बाद के 4 मिलियन जो हैं, जो लोअर मिडिल क्लास होगी, उसको हमने क्या करना है। सो ये बॉटम अप जो अप्रोच है, ये भी प्रोग्रेसिवली हम उसको ऊपर लेते जाएंगे, ताकि आपकी जो बात है कि ट्रिकल डाउन और इसके बीच में ये वक्फा इतना ना हो, या इतना सिर्फ वो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो इंतजार ना करती रहे 15 साल के लिए। सो ये ऐसे होगा नहीं। दिस बेसिकली इज अ न्यू डायनामिक्स जो हम इश्यू कर रहे हैं, नीचे से ऊपर वाली। ये और इकोनॉमी में आज तक की, ये चाइना ने की है, बाय द वे, चाइना ने की है। आप देखें 700 मिलियन लोगों को उन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम पुअर टू सेल्फ सफिशिएंट इन अ मैटर ऑफ, आई थिंक वो डेंग शॉपिंग ने जो किया था वो 10 साल के अंदर किया था। तो इंशाल्लाह दोनों साइड पे, और ये प्रोग्राम पाकिस्तान जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, ये जब हम लॉन्च करेंगे तो इसके ऊपर आपको सबको इनवाइट करेंगे, तो उस वक्त जो और सवालात हैं वो आपको हम बता सकेंगे। अच्छा जनाब, अब जो इधर आप, हाँ जी, आप इधर, हाँ जी बोलें। सैयद मुश्तबा रिजवान जी शौकत नहीं साहब, जिस तरह ये तो आप समझ आ गई कि खान साहब ने जो कहा था ना घबराना नहीं, उसका क्या मकसद था? वो आखिरी 20 ओवर्स के लिए आपको रोने लाना था। मतलब ये तो बात समझ आ गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने गरीब का जिक्र किया, 3 साल से गरीब जो है वो तो मतलब पिस रहा है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि उस गरीब की वो जो 15 रुपए की रोटी है वो 5 रुपए की कब तक हो जाएगी, ताकि उसको तो रोटी से दो 4 रोटियां।
اور دوسری بات یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ مطلب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جس میں میرا بچہ بھی شامل ہے. مطلب ہے کہ اس کی جابس کے لیے کریشن کے لیے آپ نے اس کو کیا مطلب وہ ہے. اور ایک چھوٹی سی، چونکہ آپ بینکر ہیں، نیشنل بینک کے جو پینشنر ہیں 11,000 پینشنر اور 3,000، آپ ذرا نوٹ کر لیں پلیز، 11,000 پینشنرز ہیں اور 3,000 بیوائیں ہیں جو کہ پچھلے 12 سال 15 سال سے وہ اس منتظر ہیں. آدھے ان میں سے فوت ہو گئے ہیں، آدھے ابھی حیات ہیں. اللہ آپ کو اس کی مطلب اس کا جزا دے گا. یہ ذرا آپ عثمانی صاحب سے ذرا پوچھ لیں، جو چیئرمین ان کے جو اس کو رکھ لیے گا. بالکل. دیکھیں جی، پہلی بات جو آپ نے کی کہ آٹا کس طرح ہوگا، دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی ہم اس کے اوپر آ کے دبا کے سبسڈیز لیں اپنا آٹے پہ، تاکہ وہ آپ کو وہ جو آج 20-30 روپے کلو ہے وہ اٹھا کے، یا 50 روپے کلو ہے وہ آ کے 20 روپے پہ آ جائے. یا ہم ان کی انکم لیولز کو بڑھائیں اور ان کو یہ ہے نچلے والوں کو ہم نے یہ جس طرح میں نے کہا وہ اپنا کاروبار کریں. اپنے کاروبار سے پیسے کمائیں گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 50 روپے بھی خرید لے گا. دوسرا، آپ نے جو جابس کی بات کی تو ہم تو تیار کر رہے ہیں، نچلے والوں لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو آپ بات کریں، آپ کے ماشاءاللہ جو بچے ہیں تو وہ تو دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. ادھر تو میرے خیال میں اسکل ڈیولپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم کرنے، وہ میس اسکیل پہ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر کافی بلینز آف روپیز ہم نے کوئی 13 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے. لیکن نچلے والے طبقے میں ہر گھرانے میں ایک کسی نہ کسی کو اسکل ڈیولپمنٹ کر کے نوکری کی قابل کر کے، تاکہ وہ نوکری لگ سکے اس کی. تو اس کے پاس 2 طریقے ہو جائیں گے. اب ایک تو چھت اپنی ہو گئی تو وہ کرایہ گیا اس کا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو تھوڑا پیسے تو دینے پڑیں گے نا انسٹالمنٹ کے. وہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جتنا کرایہ ہوتا ہے اتنا وہ تو اس کو وہ نیوٹرل ہو گیا. اب اس کے پاس اس نے کاروبار کیا، پیسے آئے، گھر کا ایک فرد جو ہے اس کو نوکری لگ گئی، تو وہ گھرانہ جو ہے خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسی پہ اس کو جو کیونکہ اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دے رہے ہوں گے تو اس کو آسانی ہو جائے گی کہ وہ جا کے نوکری لے سکے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نیشنل بینک کا میں ڈیفینیٹلی آئی لک انٹو دس. اچھا جی، ابھی ترین صاحب، ایک تو آپ نے کل جو بجٹ پیش کیا ہے، اس حکومت کو سب سے زیادہ جو چیلنج درپیش ہے وہ مہنگائی کا ہے. اب جو صورتحال چینی کی ہے، آٹے کی ہے، اور جو چکن کی صورتحال اور گھی کی، یہ اس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں جو عام استعمال کی ہیں اور جس سے جو مہنگائی کے اوپر اثر کر رہی ہے. پورے بجٹ میں سے ہمیں یہ تو بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کس مد میں، کون سا جو ٹیکس آپ نے کم کیا ہے اور کہاں کہاں سے یہ چیزیں کم ہوں گی. آٹا، چینی، چکن، گھی وغیرہ یہ کیسے کم ہوں گی، یہ تھوڑا سا ہمیں سادہ سے الفاظ میں بتا دیں. سادہ میں تو میں نے اس کے اوپر بہت لمبی تقریر پہلے کر چکا ہوں کہ کیسے ہم نے پرائسز کو اسٹیبلائز کرنا ہے، کہ اس طرح ہم لوگوں نے ایگریکلچر پروڈکٹس بڑھانی ہیں. ان دا مین ٹائم آج شارٹ ٹرم میں ہم لوگ اپنے اسٹریٹجک ریزرچ کر کے مارکیٹس میں جو 400-500% کا جو لوگ وہ پروفٹ کما رہے ہیں اس کو کیسے کم کرنا ہے. اب آپ کو میں چکن کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 350 روپے پہ چکن چلی گئی تھی کچھ ایک مہینہ پہلے، اور لوگ نہیں 5 کئی جگہ تو زیادہ تھی، 500-600 تھی، لیکن 350 جنرلی بھی تھی. اب 233 پہ کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ ان کو پکڑ کے ذرا تھوڑا سا ہم نے سامنے کیا نا، ہم نے کہا بھائی یہ کیوں چکن فیڈ وغیرہ کے اوپر ہم نے ڈیوٹیز وہ سیلز ٹیکسز ختم کر دی ہیں. اور تو آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں اگر آپ پڑھیں تو بہت ایسی چیزیں ہیں جس میں ایسے دودھ ہے وغیرہ ساروں کے اوپر ہم نے سیلز ٹیکس وغیرہ معاف کیے ہیں یار، ختم کیے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی اگر آپ بجٹ کے بیچ میں اگر لائنیں پڑھیں تو یہ اس میں ہم نے کافی وہ لیے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر سے میں واپس آ رہا ہوں، اگر آپ نے پرائس سٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو اپنی پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر کیونکہ اس وقت ہائیسٹ ہے، 10 سال میں سب سے زیادہ لیول پہ ہیں، اس کا امپیکٹ ہمارے پہ آ رہا ہے اور وہ نہیں روک سکتے. اگر باہر سے آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو یا تو سبسڈی بڑھا دیں اور وہ تو اس کے میں پہلے اس پہ کافی الیبریٹ کر سکا ہوں. لیکن آپ کا ڈائریکٹ جو سوال ہے اس کے بارے میں، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں. چکن فیڈ کے اوپر ہم نے کیا ہے، اسی طریقے آپ دودھ کو دیکھ لیں، اسی طریقے اور ایسی چیزیں ہیں جو خوراک. اچھا چینی جو ہے دیکھیں، چینی کے اوپر جو ہم نے کیا ہے، ایک چیز کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ چینی کے اوپر الٹیمیٹ یہ جو ہے یہ سیلز ٹیکس جو ہے جو ہوتا ہی ہے 60 روپے پہ ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو چینی پہ، اور 60 روپے پہ یہ ہمیں سیلز ٹیکس دے کے پھر کہتے تھے باقی تو اور لوگ کسی سے لے لو. وہ بور کسی سے کون لے گا بھائی؟ ہم نے کہا بھائی تمہیں پتا نا تمہارا جو
وہ ہے جو ہول سیلر ہے یا ڈیلر ہے جو لے کے جا، تم اسی سے لے کے ہمیں دے دو، بیکاز تمہارا یہ وہ ہم اس وقت نہیں پکڑ سک رہے ہم لوگ، ٹھیک ہے. سو آئی تھنک سو دیٹ از آل وی ہیو ڈن ان چینی، وی ہیو ڈن نتھنگ ایلس آن چینی. چلیں جی نیکسٹ پلیز. سر اس طرف آپ نے ان کا نام کیا ہے؟ سر اس طرف ہے مائک. نہیں یار دیکھو اب میں ابھی بیٹھے ہیں، دیکھو ادھر سے سنو جو بھی ہے، ہم نے پہلے ادھر سے لیا، اب ان سے لیں گے پھر ادھر جائیں گے. چلیں جی. ہاں جی سر میرا یہ سوال ہے کہ پینشن پہ کیا ریفارمز لا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ تھرڈ بگیسٹ آپ کے ایکسپینسز ہو جائیں گے آفٹر ڈیٹ سروسز اینڈ ڈیفینس سروسز. اور دوسرا میرا کوشچن چیئرمین صاحب سے ہے کہ تقریباً 60 سوال نہ کریں نا یار. دیکھو میں اگر بیٹھا ہوں، اگر آپ لوگ خاطر تو ایک سوال کر لینا تو پھر اچھا ہو جائے. سر ویری کوئک، یہ جو 70 شوگر ملز کے اوپر آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس سے کیمراز لگوائے ہیں پرائیویٹ کمپنیز میں، وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ تھینک یو. ٹھیک ہے جی. سو پہلا سوال آپ کا تھا کہ پینشنز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے بیچ میں مسئلہ بن گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مسئلے جو تھے، یہ پینشنز جو تھے، یہ بہت بڑے مسئلے بن گئے تھے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا. امریکہ کے بیچ میں کئی بڑی بڑی کارپوریشن جو فیل ہو گئی تھیں اس کی وجہ سے، بینک کرپٹ ہو گئی تھیں. ہم نے بھی اس کے اوپر کوئی ابھی تک ریفارم نہیں کیا. ابھی ایک پے پینشن کمیشن اس کو دیکھ رہا ہے، بٹ میں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں، میں انشاءاللہ اس میں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. اور جو ابھی کا طریقہ کار ہے پینشنز کا، جو کہ ہم جو پھر لگے ہی رہتے ہیں، وہ جب تک ان کی مطلب فیملی نہیں چلی جاتی، تو اس کو ہم نے پریکٹیکل بنانا ہے اور ایسا بنانا ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہو. تو اس کو ہم ریفارم کر رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے 3 مہینوں کے اندر اندر ہم کوئی میجر اس کو I would say 3 to 6 months میں you will see major reforms in pensions, because ہمارے لیے اب یہ برداشت سے باہر ہے. ناٹ اونلی ہمارے لیے، پروونسز کے لیے بھی، ان کے پاس تو بہت امپلائیز ہیں، اور فوج کے لیے بھی، کیونکہ فوج کے پاس بھی کافی امپلائیز ہیں. تو یہ تو ہوگا. اب دوسرا سوال آپ نے پوچھا ان سے ٹریک اینڈ ٹریس. ویسے تو منسٹر صاحب نے بریف کیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس پہ، آپ نے چونکہ دوبارہ پوچھ دیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹریک اینڈ ٹریس کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی اس کے اندر ایک لٹیگیشن ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے کورٹ نے اس کو سٹے کر دیا تھا. وہ لٹیگیشن جو ہے وہ اب اس کی ہیئرنگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں ہے، اور کافی ہوپ فل ہیں کہ اگلے 15 دنوں میں اس کی ڈیسیجن ہو جائے گی اور اس کو ہم رول آؤٹ کر دیں گے. نہیں دیکھیں، کل جو ہے ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور انہوں نے صرف 1 ہفتہ اور دیا، تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کا ہو جانا چاہیے. اور یہ ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اس کو جولائی سے ہم امپلیمنٹ کریں. اچھا جی، اب ادھر سے اچھا ادھر دیکھیں نا جی. چلیں اطرت پلیز. سر یہ چھوٹا سا تھوڑی سی ایک ایکسپلینیشن صرف چاہتا ہوں. سر یہ جو آپ نے 10% جو ایڈہاک ریلیف دیا ہے، اس حوالے سے وضاحت چاہیے کہ جو پہلے سرکاری ملازمین کو پہلے بھی ایڈہاک ریلیف جو چل رہے ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے، اور کیا یہ جو انکریز ہے یہ اولڈ ایج بینیفٹ کے جو بینیفیشریز ہیں ان پر بھی لاگو ہوگا یا نہیں؟ یار اولڈ ایج والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایڈہاک ریلیف ہے جس طرح پہلے تھی، اور وہ یہ اس میں ایڈ ہو جائے گی. چلیں جی. اب جی بولیں. میرا نام جاوید سمرو ہے، ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پر پینشن والا ایک ایشو ہے، باقی بھی ہیں، تو ایک اور ایشو بھی ہے، وہ گردشی قرضہ. خاص طور پر کون سا ایشو ہے؟ سرکولر ڈیٹ والا. اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ حکومت کیسے کرے گی؟ اگر اس کو نہ ٹیکل ڈاؤن کیا گیا تو بہت زیادہ آگے چلا جائے گا. بالکل مہربانی آپ کی، اور میں اس کو بڑا ہی تفصیل سے پہلے ڈسکرائب کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ کیوں ہو رہا ہے. سرکولر ڈیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ اکراس دی کنٹری ہم ایک پرائس کے اوپر بیچیں گے بجلی، تو بجلی کی جو کاسٹ آ رہی ہے ڈفرینٹ مطلب ڈسکوز میں، وہ زیادہ آ رہی ہے، کسی پہ کم آ رہی ہے. تو اس کی جو ایکولائزیشن میں فرق آتا ہے، وہ حکومت نے کہا تھا ہم اس کو اٹھائیں گے، وی ول پے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. وہ جو تھا کیونکہ ہمارے لائن لاسز، کیونکہ یہ گورنمنٹ اونڈ ڈسکوز تھے، اس پہ انیفیشنسی بڑھتی گئی، لائن لاسز بڑھتے گئے، اور ریکوریز جب 100 روپے کا آپ کو بل دیا تو ہماری ریکوری جو تھی وہ 90 پیسے تھی، 90 روپے تھی، تو 10 روپے وہ بھی ایڈ ہوتے گئے، تو ریسیویبل بھی کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اور لائن لاسز جو ہیں وہ جو 100 روپے کی جو بجلی پیدا ہوتی تھی، اس کے لائن لاسز آپ سمجھیں کہ
10 रुपए जो वो भी लाइन लॉस आ गया, तो 90 तो बिल हुआ, और बिल होने का भी 10% कर लें 90, तो आप देखें ना कि एक किस्म से वी आर शॉर्ट बाय 18%, 19% शॉर्ट हो गया। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने कहा हुआ था कि हम आपको पैसे देंगे, तो हम वो अपनी सब्सिडी में उनको देते थे, वो वक्त पे हम पूरे नहीं देते थे। वो फिर क्या करते थे हम, कि वो एक हमने पाकिस्तान पावर होल्डिंग कंपनी बना दी, उससे हम बोरो करके इन लोगों को, बाकियों को IPPs वगैरह, तो वो पैसे बढ़ना शुरू हो गया उधर, और उसका नाम हो गया सर्कुलर डेट पहला। दूसरा सर्कुलर डेट ये हुआ कि IPPs को भी हमने पैसे देने बंद कर दिए, मतलब कम देना शुरू कर दिया। जिसको 100 देना था उसको 80 देना, वो 20 भी ऐड होना शुरू हो गया। तो ये सर्कुलर डेट जो है बढ़ना इस तरीके से, और ये मुझे मालूम है 2008 में मैं जब था, तो ये सर्कुलर डेट उस वक्त से शुरू हुआ है। तो उसके बाद 2013 के बीच में डार साहब ने 485 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो 80 का था, उन्होंने अब बजट में पिछली हुकूमत के खाते में डाला और ये पे कर दिया, ठीक है। उस वक्त से वो सर्कुलर डेट जीरो हो गया। तो 2013 में सर्कुलर डेट जीरो हो गया, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो उन 5 सालों में एक और चीज हुई, हमने कारखाने लगा दिए, बहुत ज्यादा लगा दिए, और कहा कि ये प्रोडक्शन हम इतने परसेंट 60% जो है हम उठाएंगे, नहीं हम उठाएंगे, बिजली यूज नहीं करेंगे, तो लेकिन आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देंगे। वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि अनयूटिलाइज कैपेसिटी पे थी, वो 2018 में 455 बिलियन रुपए पर ईयर हो गई। तो अब पुराना जो चल रहा था सर्कुलर डेट, वो और ये मिला के इस हुकूमत जो पिछली हुकूमत जो गई, तो उस वक्त सर्कुलर डेट का टोटल जो था वो मत था 1.2 के 1.3 ट्रिलियन रुपीस। वो पर अब ये हुकूमत आई, तो इनका सबसे बड़ा मसला यही था कि ये कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही हैं, तो आपकी जो ग्रोथ इतनी नहीं है, और अगर होती भी सही 6-7% भी होती, तो ये कैपेसिटी बहुत क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हुआ ये है कि ये अब कैपेसिटी पेमेंट्स 2023 में जो कि 455 अरब रुपए थी 2018 में, 1.5 ट्रिलियन रुपए हो जाएगी एनुअल। ये वो है जो हम बिजली यूज नहीं कर रहे, और ये कैपेसिटी आ गई है और आ रही है। तो अब ये तो नहीं है कि उनको जो बन गए 70%, 80% उसको रोक दिया जाए, नहीं। तो इसका अब क्या करना है? इसका करना है, IMF ये कह रहा है यार टैरिफ लगा दो, टैरिफ लगा के उसकी रिकवरी कर लो तुम। अगर क्या हम इतने टैरिफ लगा दें कि सारा कुछ ही बंद हो जाए? हम कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं है। देखो कैपेसिटी क्रिएट हुई है ना, कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन से इसको हल करना है हमने। फॉर द टाइम बीइंग जो 200-300 बिलियन 400 बिलियन, किसी ने कहा 500, मेरे ख्याल में थोड़ा उससे कम ही है, लेकिन चलें 400-500 बिलियन, उसको तो हम होल्ड कर देते हैं। बजट के थ्रू हमने इस दफा पैसे बगैर रख दी। अब हम काम करें इसके ऊपर कि ये जो हमें 5 से 7 साल चाहिए, हमारी ग्रोथ रेट इतनी हो जाए कि इस कैपेसिटी को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि हम कैपेसिटी पेमेंट्स ना करें, वो बिजली बेचें, उससे पैसे लें और उससे अपने कर्जे भी उतारें, और अपना जो पावर सेक्टर है उसको भी एक किस्म पे फाल बनाएं। सर ये है स्टोरी इसकी जो सर्कुलर डेट की। हम इस दफ़ा ये ज़रूर देखेंगे अगले साल में, ना हमारा सर्कुलर डेट बढ़ेगा और ना ही इसके ऊपर हमें उस तरीके से प्रेशर आएगा। अच्छा जनाब, अब अभी मैं बहुत बीमार आदमी हूँ, मेरा गला बैठना शुरू हो गया। अभी 2-3 सवाल ले लो, उसके बाद मैं बड़ा इस तरह करके आपसे माफ़ी मांगूंगा कि भाईजान आज की डेट में है, अभी काफ़ी है। चलें जी जी प्लीज़ बोलें। ज़हीर प्लीज़ बोलें। सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम है 1 जुलाई के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, और उसका जो पोटेंशियल कम है, ये बताया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम का पोटेंशियल है, और जो उसमें अब तक सिर्फ 300-350 जो है वो स्कीमें आई हैं, इस पे बड़ा पोटेंशियल बाकी है। तो 1 जुलाई के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा? और सर तकरीबन ये भी हम डॉक्यूमेंट्स में देख रहे हैं कि 1.4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन है पाकिस्तान में। उनको जरा देखें यार, भाईजान
اور آپ تو خود ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, انٹرپشن نہ کیا کریں نا. آپ بول رہے ہیں کہ ہاؤسنگ میں پوٹینشیل بہت ہے. پوٹینشیل بہت ہے. جو پرائم منسٹر کی اسکیم ہے اس کا فیوچر 1 جولائی کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ وہ ختم ہو رہی ہے, تو اس کا پوٹینشیل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کیا 1 جولائی کسی کے بعد جو ہے یہ جاری رہے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 1.4 ٹریلین کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں جو ضروری ہیں, فار ایگزامپل اگر خیراتی ادارے ہیں یا ایکسپورٹ ہے, تو سر وہ باقی مرحلہ وار کب کم ہونا شروع ہوں گی؟ دیکھیں آپ نے پھر سے 2 سوال پوچھ لیے, چلیں خیر نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بات نہیں, میں نے کوئی برا نہیں منایا, لیکن میں نے آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے کہا. آپ نے 2 سوال پوچھ لیے. اچھا جی, پہلا سوال آپ نے کہا ہاؤسنگ کے اوپر. دیکھیں ہاؤسنگ کا بیچ میں جو اس کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے کئی چیزیں ایسی تھیں جو کہ انہوں نے انڈسٹری نے مانگی, اسپیشلی جو آپ کے ڈیولپرز نے مانگی. یہ جو اینڈ یوزر جو ہے جو گھر لیتا ہے بناتا ہے اس نے نہیں مانگی تھی. اس کی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہر یہ چھوٹا گھر جو 20 22 24 لاکھ والا گھر ہے اس میں انہوں نے 3 لاکھ روپیہ اپنی طرف سے ڈال دیا ایز ایکوٹی. پرائم منسٹر نے اپنی طرف سے 3 لاکھ روپے کی ایکوٹی ڈال دی. وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. اب ان کو کوئی مراحت چاہیے تھی جس میں کوئی کہ ہمیں وہ ایمنسٹی دی جائے کہ ہمارا جو ہم اس میں پیسے خرچ کریں گے وہ اس پر نو کوشچنز آسکڈ ہو وغیرہ وغیرہ. وہ اس جون تک ابھی چلنی تھی. ابھی اس وقت تک بہت پروجیکٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو یہ بھی پرائم منسٹر نے پچھلی دفعہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے IMF سے اسپیشل یہ ڈسپنسیشن دی تھی, کیونکہ ہمارے اس وقت تو چل رہے ہیں مذاکرات IMF سے. تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ چلتی رہے گی, اگلے چند مہینے تک تو چلتی رہے گی. ورنہ ہم نے ان سے اس دفعہ اس کے اوپر بھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہیں کہ ابھی لو کاسٹ ہاؤسنگ تو ہم کور کر لیں گے باٹم اپ والے سے. یہ والے جو ہیں یہ لوور مڈل کلاس وغیرہ اور باقی جو گھر والے ہیں بنانے والے, یہ اس کے لیے ہے اور انشاءاللہ اس میں مومنٹم آئے گا. اچھا جی, اب 2 اور چلیں جی, ادھر سے آپ بتائیں نا ان کون سا. سر میرا سوال جی. سر ہیلتھ سیکٹر اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ اس پر جو ہے محدود وسائل ہیں اور اس پہ اخراجات بھی زیادہ آ رہے ہیں, کووڈ کی وجہ سے بھی ویکسینیشن کی خریداری کے اوپر کے لیے بھی. اس کے لیے سر 2019 میں فیڈرل کیبنٹ نے ہیلتھ لیوی بل پاس کیا تھا, لیکن اس پر ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اور وہ ہیلتھ جو لیوی بل تھا اس کی امپلیمنٹیشن سے جو 40-50 ارب روپے آنے تھے وہ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر خرچ ہونے تھے, لیکن وہ اس دفعہ بجٹ میں بھی اس کو لے کے نہیں آئے گے. جبکہ اس وقت ملک کی جو بہت زیادہ جو نیڈ ہے. ہیلتھ لیوی بل تھا کیا؟ مجھے دیکھو, میں ہیلتھ لیوی بل سر جو سگریٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, آپ بتا دیں کیا تھا. جی سر, وہ یہ تھا کہ سگریٹ کے اوپر جو تھا وہ 10 روپے فی پیکٹ اس کے اوپر وہ نافذ ہونا تھا, اور جو شوگر ڈرنکس ہیں اس کے اوپر پر 2.5 ml جو ڈرنک ہے اس کے اوپر 1 روپے نافذ ہونا تھا. لیکن یہ 2 سال سے پینڈنگ ہے اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے بہت اچھا, مجھے اب سمجھ آ گئی اور آج کا میں جواب دیتا ہوں. تھینک یو. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. پہلا تو ہے کہ شگری جو ڈرنکس تھیں کوکو کولا وغیرہ جو فارمر سیکٹر ہے وہ 10% سے اس کو 13% جو کر دیا گیا, 30% انکریز کر دی گئی ان کی جو اس کا سیلز ٹیکس, وہ تو ادھر سے ہو گیا, اس کو پکڑ لیا گیا. اور ابھی ان کا خیال تھا کہ اس کو کم کر دیا جائے, ہم نے اس کو ریفیوز کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا, اور آپشن ہمارے پاس ہے اس کو انکریز کرنے کا آپشن ہے, لیکن جو ان کے اوپر جو ہو گیا وہ ہو گیا. پچھلی دفعہ ہم نے اس کو جو ٹبیکو انڈسٹری کے اوپر ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا. اس دفعہ جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس جو ہم آ جائے گا تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے, جیسے ہم نے ٹائرز کے اوپر کیا تھا. ہماری دوسری انفارمل سائڈ اگر ہمیں کنٹرول ہو گئی, لیکن پرائم منسٹر بڑا کلیئر ہے, ہیلتھ ایشوز میں بہت کلیئر ہے. اس نے کہا نہیں, جو چیز ہیلتھ کو ٹھیک نہیں کرتی اس کے اوپر, تو یہ بالکل انڈر کنسیڈریشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور اس سے جو بھی لیویز آئیں گی وہ ہم دے دیں گے ہیلتھ کو. لیکن ہم جہاں تک نہیں رک رہے, ہمیں پتا ہے ہمارا جو ہے یہ سیکٹر آتا ہے پروونشل سبجیکٹ ہے. پروونسز کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے میں نے ہی NFC کی تھی 7th NFC میں, تو 57.5% دے دیا تھا پروونسز کو, بہت پیسے دے دیے تھے. اس بل کے بیچ میں بھی 700 ارب روپیہ انکریمنٹل جا رہا ہے پروونسز کے بیچ میں.
اس دفعہ 700 ارب روپیہ جائے گا انکریمنٹل پروونسز میں، اور پروونسز جو ہیں وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اٹس ناٹ انف۔ مائی اون ویو از کہ یہ ہم اپنے لیول پہ جو ادھر کریں گے فیڈریشن میں، وہ ہم این ایف سی کی نیگیشن ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جب دیکھتا ہے کہ وہ ادھر کچھ نہیں ہو رہا تو یہاں پھر بھی کرتا ہے، تو ہم اس کے اوپر ایک بڑا ایک روبسٹ پروگرام لے کے آئیں گے ابھی کچھ عرصے میں، اور میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو نہیں دوں گا، لیکن ہم یہ دے کے آئیں گے کہ کافی فیو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز، کس پہ خرچ، ڈالرز کہتا ہوں، بلینز آف روپیز، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، یہ دونوں کے اوپر ہماری ٹوٹل جو اس وقت اسپینڈنگ ہے پورے پاکستان کے بیچ میں، وہ میرے خیال میں 3.5% بھی نہیں ہے آف دی جی ڈی پی، اور دنیا ہیلتھ کے اوپر ہی 8% خرچ کر رہی ہے یار۔ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر آبویسلی بہت کنسرنڈ ہے، اور اس کے اوپر کوئی اسپیشل ہم ایک وہ اسٹریٹجی لے کے آئیں گے، اور اگر اس میں ہمیں ضرورت پڑی کہ آئی ایم ایف سے جا کے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن بھی ہمیں لینی پڑے، ہم لیں گے، because health and education is very close to the heart of the Prime Minister. And why? Because human resource is the most valuable asset Pakistan has. ہمارے لوگ اگر ہم ان پہ ہم ان کی صحیح ایجوکیشن کریں، ہیلتھ کیئر کریں، ان کو تیار کریں، دنیا میں جاپان کے پاس کیا ہے؟ صرف ہیومن ریسورس ہے۔ سنگاپور کے پاس کیا ہے؟ صرف ہیومن ریسورس، اور ہماری ہیومن ریسورس تو کسی سے کم ہے ہی نہیں۔ اور میں اس لیے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سٹی بینک کے بیچ میں ایک بلڈنگ میں 24 نیشنلٹیز کو مینیج کیا ہوا ہے۔ آئی ہیو کمپیئرڈ پاکستانیز ود ایوری بڈی، اینڈ وی آر گیون دی لیول پلئنگ فیلڈ، وی آر ون آف دا بیسٹ۔ تو ہم اس جو ہمارے ایسٹ ہے اس کو بالکل ضائع کر رہے ہیں بیکاز آف آل دس۔ So we are cognizant of this, and inshallah we'll take action. One more, please. جی please. آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کے لیے 4 ٹریلین کے حساب سے بارو کر رہے ہیں، اور اس کا ایک میجر وجہ جو ہے جو آپ نے این ایف سی 7th NFC ہے، مجھے یہ بتائیں کہ 7 NFC کا ایک پارٹ تو امپلیمنٹ ہو گیا تھا، دوسرا جو انہوں نے 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانا تھا وہ نہیں کیا، تو اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ عام آدمی اس کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ نہیں پے کرے گا؟ دیکھو جی، ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ تو اس میں آ جاتی ہے نا کہ جو ہم 3,000 آپ نے میرے خیال میں سوال کر کے پھر آپ ذرا توجہ دے دیں نا، میں آپ کو جواب ہی دے دوں، ٹھیک ہے جی؟ تو 3,200 جو آ رہا ہے تو یہ ایک قسم سے وہ کاسٹ پے کر رہا ہے۔ جو میرا اس میں یہ تھا، اور یہ اس وقت جو پلانکس تھے این ایف سی میں، وہ اب میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن پھر سے کر دیتا ہوں آپ کو۔ این ایف سی 7ویں این ایف سی کا جو بیسک کرکس تھا وہ 2 چیزیں تھیں۔ پہلا یہ کہ یہ جو کیک ہے اس وقت 8.8% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، اٹ واز ناٹ انف، کہ یہ جو ہے یہ صوبوں کے اور وفاق کے درمیان اگر آپ اس کو بانٹیں گے جو مرضی ریشو میں بانٹنے، یہ کافی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے 20%۔ تو ہم نے اس وقت جو تقریباً 8.8 تھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی، سمجھے 9% تھی، ہم نے کہا اگلے 10 سال میں 1% بڑھائیں پر ایئر، 1% بڑھائیں، زیادہ نہیں، 20% پہ 19% پہ لے جائیں اگلے 10 سال میں، اور وہ ہمارے لیے پھر آسانی ہو جائے گی پروونسز کے لیے اور فیڈریشن کے لیے۔ دوسرا پلانک کہ جو ہم یہ کاسٹ پے کرتے ہیں، ایڈیشنالٹی جو ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی ایس او ایز کے اوپر ضائع کر رہے تھے 400 بلین، ادھر یہ ختم ہونے چاہیے، اور جو یہ فرائض جو کہ 18th امینڈمنٹ کے بیچ میں دیے گئے تھے پروونسز کو، اس کو پورا کرنے کے لیے ایڈیشنل ریسورسز پروونسز کے پاس چلے جائیں۔ پہلی چیز تو ہو گئی، 57.5 لوگوں نے لینا شروع کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تو ہو گئی رسپانسبلٹی اپنا صوبوں کے پاس چلی گئی، لیکن فیڈریشن بھی اس پہ پیسے خرچ کرتی رہی، ابھی بھی خرچ کر رہی ہے کئی چیزوں میں، تو وہ تو ادھر جانے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں گئے۔ اور تیسری سب سے بڑی جو فیلئر ہمارا ہوا کہ 1% پر ایئر ہم نے جو بڑھانا تھا وہ ہم نے نہیں بڑھایا۔ آج اگر وہ 11 سال ہو گئے اس کو، 11 سال میں 1% ہم بڑھا رہے ہوتے تو جناب والا اس وقت 20% ہوتی، اور 20% ہوتی تو اس وقت آپ کے 47 ٹریلین کی جو اکانومی ہے 20% اس کا لگا دیں
تو وہ ہوتی 9.2 ٹریلین کا ریونیو ہوتا آپ کا، اور 4.7 نہ ہوتا تو پھر آپ دیکھیں نا آپ کی لینڈسکیپ کیسے چینج ہوتی. تو یہ ہے، اور اس کو اب ہم NFC کے بیچ میں کمیٹی بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.